ہر طبقے کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا چاہیے، لیکن علماء کی ذمہ داری سب سے بڑی ہے، اور جو قائد ہوتے ہیں وہ عوام منتخب کرتے ہیں، سیاسی قائدین کو ان کی پارٹی منتخب کرتے ہیں، حکومت کے جو نمائندے MLA بنتے ہیں، بنتے ہیں، کارپوریٹر بنتے ہیں، ان کو عوام منتخب کرتی ہے، لیکن آپ کو ان کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد فرمایا ہے، تو اس لیے آپ کی ذمہ داریاں امت کے تمام دوسرے طبقات سے زیادہ ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے، اتحاد، ہم میں اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ عجیب بات ہے، جو آیت مسلمانوں، جو حدیث مسلمانوں کے اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اسی کو ہم لوگوں نے آپسی اختلاف کی بنیاد بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں کے 71 فرقے ہو گئے تھے، یہودیوں کے 72 فرقے ہو گئے تھے، اور عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں سے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا، تو اسی روایت میں آپ نے یہ بات فرمائی، وہ نکالنا ہے۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا اور 72 جو ہوں گے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ جتنے ہمارے مذہبی مقررین ہیں مختلف مسائل کے، وہ اس حدیث پر بہت زور دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سوا جتنے لوگ ہیں وہ 72 فرقوں میں، اور ایک ناجی فرقہ جو ہے وہ ہے جس سے ہمارا تعلق۔ لیکن آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری امتوں اور قوموں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا لفظ ہوتا ہے امت، ایک امت۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی، میری امت، اس سے مراد ہوتے ہیں مسلمان، تو آپ نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہوتے تو کئی کروڑ، لیکن یہ سب اسلام کے دائرے ہی میں، یہ سب امت محمدیہ میں شامل ہوں، یہ سب مسلمان ہوں۔ علامہ خطابی بہت بڑے محدث سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنے فرق ہیں مسلمانوں کے، وہ سب ایمان کے دائرے میں، یعنی وہ غلطی کے مرتکب ہوں۔ جیسے گنہگار آدمی کو آخرت میں پہلے کچھ اپنے گناہوں کی سزا ملے، پھر وہ جنت میں جائے گا، اسی طرح یہ تمام 73 فرقے مسلمان ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من امتی، یہ اس بات کو واضح کرے۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہی بات امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو غور فرمائیے کہ جو حدیث ہمارے لیے اتحاد کا پیغام ہے، کہ چاہے تم کسی گروہ، جماعت، تنظیم، مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اگر تم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہو، تو تم سب کے سب
من امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو. اس لیے یہ امت بن کر ہم کو زندگی گزارنا چاہیے، اپنے اپنے اختلاف کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے. یہ اتحاد کا بہترین پیغام اس حدیث میں موجود ہے. لیکن آج ہمارے طبقے نے یا حضرات علماء خطبہ نے اسی حدیث کو مسلمانوں کے درمیان تفریق اور اختلاف کی بنیاد پر دیا. تو امت کے اتحاد میں بہت بڑا رول نما ہے. ہم لوگوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آج مسلمان لڑنا نہیں چاہتے. عوام جو ہے وہ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اختلاف ہماری وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے جو تیز زبان مقررین ہیں، جو پرجوش مقررین ہیں، وہ اپنی صلاحیت کو دلوں کو جوڑنے کے بجائے دلوں کو توڑنے میں استعمال کریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اتحاد امت ضرور پیدا ہوگا اگر علماء متحد ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو تدبیر سوچنی چاہیے، عملی تدبیر سوچنی چاہیے. میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر ہر شہر میں آپ ایک چھوٹا سا گروپ ایک کمیٹی بنا، تنظیم کا نام میرا ضروری نہیں، اور اس میں ہر بندے فکر کی ایک عالم ہوگی، ایک گورنمنٹ بھی ہو، ایک بریلوی بھی ہو، ایک اہل حدیث بھی ہو، اور جتنے مرتبہ فکر آپ کے شہر میں پائے جاتے ہیں ان تمام مکاتب فکر کے ایک نمائندے، جمعیت علماء ہند کے بھی ہوں، جماعت اسلامی کے بھی ہوں، ملی کونسل کے بھی ہوں، اور اہم مسائل پر ایک ساتھ مل کر بیٹھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتحاد کے نام سے جلسہ کریں. اب یہ تقریب کا موقع ہے، سب لوگ مل کر ایک جگہ بیٹھ جائیں کہ بھائی مسلمانوں کو تقریب کیسے بنانی چاہیے، ملک کے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کو کیا رہنمائی کر سکتے ہیں. سب آدمی میں بیٹھ کر کچھ باتیں دے اور سب نے اس پر اپنے دستخط کر دیے اور وہ بیان اخبار میں پہنچ گیا یا واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ گیا. تو آپ نے اتحاد کی دعوت نہیں دی اس میں، لیکن اگر آپ سب مل کر بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے، یہ آپ کو اتحاد کی تقریر کرتے اس سے زیادہ مؤثر دعوت ہوگی. یہ اتحاد عوام تک یہ میسج پہنچے گا کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ماشاءاللہ وہ متحد ہیں، امت کے مسائل کو مل جل کر ایک سوچ کے ساتھ حل کرتے ہیں. تو جب امت کی طرف یہ میسج جائے گا تو خود بخود ان میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسٹیج پر بیٹھنے کے لیے روادار بھی. میں یہاں کے ملی کونسل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں سوچئے، کوئی بڑی کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہو کہ موقع بموقع کسی مسئلے پر تمام مکاتب فکر اور تنظیموں کے سربراہان ایک جگہ بیٹھ جائیں، کوئی فیصلہ کریں، ان کا بیان اخبارات میں آ جائے، سوشل میڈیا پر آ جائے، لوگوں کو اتحاد کا خاموش پیغام دے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کام کریں. دیکھیے، جو اختلاف ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اگر جائیداد کا اختلاف ہو تو ایک سازش بیٹھے، دونوں میں معاملہ طے کرا دے، اختلاف ختم ہو جائے. میاں بیوی کا اختلاف ہو، کوئی شکایت ہو، معاملے کے ذمہ دار لوگ مل کر اس کو حل کر دے، اختلاف ختم ہو جائے گا. لیکن جو نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. ہم دیوبندی ہوں اور ہم چاہیں کہ فلاں آدمی جو ہمارا بریلوی بھائی ہے وہ ہمارا مسلک میں آ جائے. ہم بریلوی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں دیوبندی ہمارے مسلک میں آ جائے.
ہم حنفی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے جتنے اہل حدیث ہیں وہ یہ حنفی طریقے پر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم یہ چاہیں کہ پوری مسجد ہماری طرح آمین بجے اور رفع یدین کرے، ہر کوئی اس پر اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اختلاف کے باوجود اتحاد کرنا سیکھیں۔ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے کہ جو مسلکی اختلاف ہے وہ اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن ہمارے درمیان اتحاد کی بنیادیں زیادہ ہیں، اور ہم جن مسائل سے دوچار ہیں وہ مشترکہ مسائل ہیں، مسلمانوں کا ہر گروہ اس کا نشانہ ہے، اور ہم سب مل جل کر ایسے مسائل کو حل کریں گے۔ بیان جاری کیا جا سکتا ہے، آپ اس موقع کی تلاش میں رہیں، جیسے ہم نے بقرعید کی مثال دی، اور اس موقع سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے ان کا ایک مشترکہ بیان جاری کرا دیجیے جس پر سب لوگوں کا دستخط ہو اور عوام محسوس کرے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرے سب سے درخواست کی جائے آپ اپنے مسلک کو پیش کیجیے، لیکن دوسروں کی تکفیر کرنے سے احتیاط کیجیے۔ ایک بات کو نرم انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے، اسی بات کو سخت انداز میں کہا جا سکتا ہے، تو آپ اس بات کو نرم لہجے میں کہیے۔ ایک بڑے عالم محدث اور فقیہ تھے، وہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے۔ ہارون رشید خود بھی بات سوال اور کوئی بات کہی بہت ہی سخت زبان میں، تو خلیفہ نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے نہیں ابھی منکر کیا، لیکن آپ کا درجہ حضرت موسیٰ سے بڑا ہوا ہے اور میرا درجہ فرعون سے ملا ہوا ہے، آپ پیغمبر نہیں ہیں اور میں خدا نہ خواستہ کافر نہیں ہوں۔ تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، فرعون سے جب بات کرو نرم زبان میں بات کرو، اس کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہ روم کو خط لکھا تو آپ نے لکھا من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم ہرقل، روم کی عظیم شخصیت ہرقل کے نام۔ تو صحابہ مشکار ہوئی کہ یہ کافر مشرک اور آپ نے اس کے لیے عظیم کا لفظ لکھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لوگ ان کو یہی کہتے ہیں، یعنی آپ لوگ اس شخصی وقار کا لحاظ رکھا۔ اور ہمارے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ مشترکہ کاموں کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اپنی رائے کو مت بیان کیا کیجیے، آپ اپنی رائے بیان کیجیے لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنے سے گریز کیجیے۔ اور جو گہرے اختلافی مسائل ہیں ان کو آپ عوام میں بیان کرنے کے بجائے اگر ضروری سمجھے تو اپنی دسگاہوں میں بیان کر دیجیے۔ اگر ان تین باتوں پر ہم لوگ متفق ہو جائیں، علماء متفق ہو جائے، تو آپ یقین جانیے کہ عوام کا 90% اختلاف ختم ہو جائے گا۔ عوام کے اختلاف کی بنیاد حقیقت میں ہم لوگوں کی مناظرہ بازی، تیز گفتگو، دوسروں کی تحقیر و توہین، ان کو گرا کر بیان کرنا، جن بزرگوں سے وہ عقیدت رکھتے ہیں ان بزرگوں کو برا بھلا کہنا، اس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی پھر سے علماء دیوبند میں اختلاف رہا ہے، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ان کا نام نہایت احترام کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں کے احترام کا خیال رکھا تو آپ سوچئے کہ کیا ہم مسلمانوں کے کسی مکتب فکر کے پیشوا اور رہنما کا احترام نہیں کر سکتے؟
تو یہ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ امت کا اتحاد حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے الیکشن کے وقت میں، لیکن یہ ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ الیکشن ختم ہوا جھگڑا بھی ختم ہوا، لیکن دین کی بنیاد پر جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی گہری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ اس کی وجہ سے قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں امت کی زبان اقتدار ہو اور جن کی جدوجہد سے امت کی کامیابی اور سرفرازی وابستہ ہو، وہ بیٹھ کر شکوہ اور شکایت نہیں کر سکتے۔ ان کی ذمہ داری صرف آہ و ہوا کرنا نہیں ہے، کف افسوس بننا نہیں ہے، بلکہ انہیں جدوجہد جاری رکھنی ہوگی، محنت اور کام کرتے رہنا ہوگا۔ سیرت اور تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک چیز عام طور پر علماء کمیونٹی میں یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، حدیث ہے اور بالکل اس کا مفہوم درست ہے، لیکن انبیاء کی وراثت اور اس نسبت کی بنیاد پر جو جوش، جو بلبلہ، جو طاقت و توانائی ہمارے اندر ہونی چاہیے اور زندگی کا جو ویژن اور مشن ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ منظر ضلع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستگاہ اور آوشکار سے جن لوگوں نے تربیت پائی اور جنہوں نے آقا علیہ السلام سے خواجہچینی کی، اگر ان کی تعلیم، ان کے رویے، ان کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو ایک نقطہ ہر جگہ آپ کو کامن ملے گا۔ اور بڑے احساس ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کا ہر متخرج اپنے آپ کو کوئی طالب علم اور کوئی عالم دین تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا ویژن بہت زیادہ بلند تھا اور ہر اس دستگاہ کا فاضل اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز پاتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد، ان کا پیغمبر، ان کا ایمبیسڈر، یہ احساس، یہ ریئلائزیشن کہ میں صرف چند کتابوں کا پڑھا ہوا ایک مدرسے کا فارغ عالم دین صرف نہیں، بلکہ دراصل میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کا ہے، ان کے پیغمبر کا ہے، ان کے رسول ہونے کا ہے، ان کے ایمبیسڈر ہونے کا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے لوگوں پر صحابہ نے اس بات کو ثابت کر دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کر رہے تھے، ان کا ایگزام لیا، ٹیسٹ لیا، اس حدیث کو مختلف محدثین نے ذکر کیا اور بعض محدثین نے اسے ضعیف بھی قرار دیا، لیکن امام ابن عبد البر اور ان کے ساتھ ساتھ امام ابن القیم ان دونوں حضرات نے اس حدیث کو مستند قرار دیا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، یا معاذ کیف تقضی، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ نے کتاب اللہ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پورے واقعے میں اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ سے لکھنے کے قابل ہے اور ہم اپنے دل کی دیوار کو اسے نقش کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے جواب کو سن کر اور ان کے ایگزام اور ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد کہا تھا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرضی اللہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے پیغمبر کے ایمبیسڈر کو توفیق دی اس چیز کی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو احساس ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے صرف عالم نہیں ہیں، ہم علوم اسلامی کے صرف طالب علم نہیں ہیں، عالم کے صرف نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہماری اصل شناخت، ہماری اصل حیثیت، ہماری آئیڈینٹی وہ ہے آپ کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہو کے ایمبیسڈر ہیں، ان کے مشن کو لے کر اور انسانیت میں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم خبر بستر ہیں اور اپنی زندگی کا ایسا دائرہ کار بنایا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا پروفیشن،
پروفیشن آپ کا مدرسے میں پڑھانا ہو سکتا ہے، امامت ہو سکتی ہے، یہ پیشہ ہے، لیکن پروفیشن سے زیادہ پیشن کی اہمیت ہوتی ہے، انسان کے تصور زندگی اور مقصد زندگی کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس میں ہم ان تمام ترجیحات کو شامل کریں کہ امت کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے ہمارے جدوجہد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت اور دفاع کو اپنا بنیادی فریضہ سمجھا جائے۔ ہم نے مسلکوں کا دفاع کیا، ہم نے مبارکباد ہے، ہم نے سچ بات کو دنیا کے سامنے رکھا، قابل مبارکباد ہے، لیکن آج مسلک اور مشرق کی بات نہیں ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات، آج قرآن مجید کی تعلیمات کی عزت و احترام کی بات ہے، آج خدائی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ملی کونسل کرناٹک کے جانب سے آج بنگلور کے علماء کرام کو، ائمہ کرام کو یہاں جمع کیا گیا، جو کئی سو تعداد میں، باوجود اس کے کہ بارش ہو رہی تھی لیکن سب جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ میسور سے، چند پٹن، رام نگر سے، ٹمکور سے، کولار سے، دیگر اضلاع سے علماء کرام بڑی تعداد میں آج یہاں جمع ہوئے۔ یہ صرف علماء کرام کے لیے آل انڈیا ملی کونسل نے یہ اجلاس رکھا تھا۔ اس میں حیدرآباد سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جو آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر ہیں قومی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ تشریف لائے تھے، اور ان کے ساتھ میں حضرت مولانا عمر عابدین صاحب قاسمی مدنی، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ ان حضرات نے علماء کرام کو مخاطب کیا اور بتایا کہ حالات حاضرہ میں، خاص طور سے ملک کے حالات حاضرہ میں علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ان کا کیا کردار ہے۔ سب سے اہم بات جو ان بزرگوں نے فرمائی ہے وہ وحدت ملت کے تئیں، ملت میں، امت میں اتحاد ہو، مسالک سے بالا تر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پوری ملت اسلامیہ اور خاص طور سے علماء کرام اور دانشوران قوم وہ متحد ہوں، اور علماء کرام کی ذمہ داری ڈبل ہوتی ہے، کئی گنا زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ملت اسلامیہ کو وقت وقت پر جیسے بھی حالات ہوں، ناسازگار حالات ہوں، ان کو رہنمائی دیں، اور اس سلسلے میں یہ بھی ان حضرات نے بتایا کہ خدمت خلق کے جتنے بھی کام ہیں وہ علماء کرام اپنے مدارس کے ذریعے سے اور ائمہ کرام مساجد کی کمیٹیوں کو ساتھ میں لے کر اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں خدمت خلق کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، مذاہب سے بالا تر، ان کو وہ انجام دیں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ ملک میں امن، پیس، بھائی چارہ، پیار، محبت، اس کی فضا کو قائم کرنے میں علماء کرام اپنا رول نبھائیں۔